تو ماں کی دہلیز چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتی ہے پتر آ جا واپس پلٹ کے، اور جب بیٹا پلٹ کے آتا ہے تو ماں سب بھول جاتی ہے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آجا پلٹ کے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا تو مجرم کتنا بڑا ہے، میں یہ دیکھوں گا تو میری دہلیز سے پلٹ کے آ گیا ہے۔ تو اس کی رحمتیں بندے کو پکار رہی۔ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، اور یہ ہم سے بچھڑتے ہوئے ہمارے احباب، دوست، بھائی، عزیز، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میاں اس زندگی سے، زندگی کا متعین سفر کاٹ کر کے تم بالآخر اللہ کے حضور پلٹ کے آنے والے ہو۔ اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ جمع کرو اور اپنی آخرت کی تیاری کرو، چونکہ موت جب آ جاتی ہے تو ایک لمحے کا بھی تقدم و تاخر نہیں ہوتا۔ موت ایک کٹل طے شدہ امر واقعی اور حقیقت واقعہ ہے، بہر صورت اس نے آ کے رہنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو اچانک رکھ کر کے ہمیں ہر وقت مستعد اور فعال رہنے کی ترغیب دی، تاکہ ہم ہر لحظہ، ہر ساتھ اپنے آپ کو آمادہ رکھیں، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے اور ہم موت کی اس گاڑی میں سوار ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں۔ جب لوگ ہم سے جدا ہوتے ہیں تو ہمیں عبرت ہوتی ہے کہ ہم بھی جا رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل سے عہد لے رکھا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کروں۔ انبیاء تو تیاری ہوتے ہیں، کچھ چیزیں تعلیم امت کے لیے ہوتی۔ تو کہا کہ جی میرا وعدہ رہا۔ تو ایک عرصے کے بعد حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ حضور میں قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا تم نے تو وعدہ کیا تھا اچانک نہیں آؤں گا، تم اچانک آ گئے، کوئی قاصد نہیں بھیجا۔ تو کہا حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے۔ فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ عرض کی حضور آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ جب کمر میں خم آنے لگے، جب اعضاء مدمحل ہونے لگے، جب چلتے ہوئے ٹھوکنے لگے، جب زبان میں لکنت آنے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب بالوں میں چاندی اترنے لگے، جب انسان کے اعضاء جواب دینے لگے، تو سمجھو یہ پیغام موت آ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں بیٹھے تھے تو ایک صاحب آیا اور اس نے کہا کہ یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ اور یوں کانپنے لگے حضرت عمر جیسے بید کی شاخ کانپتی ہے، اور اسے کہا کہ روز آ کے مجھے تذکیر کر جایا کر۔ وہ روز آتا ہے، بڑے دربار میں کھڑا ہو کے کہتا ہے عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ ایک دن آیا، آپ نے اس کو کہا میاں آج کے بعد نہیں آنا۔ کوئی اور شخص آنے لگا، فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی، فرمایا نہیں۔ مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی، فرمایا نہیں۔ تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر روئے اور یوں داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور ایک بال الگ کر کے کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب یہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے۔ ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے نا۔ میاں صاحب نے کہا ہٹیاں کھڑکن، ہڈیاں کمبڑ گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا، فما اصبرہم علی النار۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کتنا حوصلہ ہے لوگوں کا آگ پر، کتنی ڈٹائی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں یہ جہاں مٹھا گلا کس نے ڈٹھا۔ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کس کس نے دیکھا ہے آخر والا جانا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے جاؤ قبرستانوں میں جا کر دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو بدن پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہو۔ خیر کنے فلاں و غنیمت شمار عمر زاں بیشتر کے بانگ برائت کے فلاں نماد۔ تو نے بھی چلے جانا ہے، یا بیٹھ نہیں رہنا۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے تجھے عبرت دیتے ہیں، یہ پھیلی ہوئی قبریں تمہیں بتاتی ہیں کہ میاں تم بھی اسی مٹی کا رزق بننے والے ہو، تم ہی یہی چادر اوڑھ کے سونے والے ہو۔ تم دو لباس کے دو کپڑوں کے اندر، دو سفید چادروں کے اندر ملو۔ کہاں گئی وہ پوشاکیں، کہاں گئے وہ برانڈ، کہاں گئے وہ تمہارے قیمتی بیڈ، اور کہاں گئے اے سی لگے ماحول سے آراستہ کمرے۔ امیر ہے یا غریب ہے وہ 2 گز زمین،
اور وہی مٹی کا اوڑھنا، مٹی کا بچھونا، وہی 2 گز کفن، وہی کل کائنات، اور وہاں جو کیے ہوئے عمل ہیں وہی سکہ رائج الوقت ہوگا۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور پھر ہاتھ بنے، فلاں چیخ چیخ کے کہتا تھا مجھے اس کی بات سن لینی چاہیے تھی، فلاں پکار پکار کے کہتا تھا اس کی آواز پہ کان دھرنا چاہیے تھا، فلاں اٹھتا ہوا جنازہ مجھے عبرت دے دیتا، فلاں بندے نے مجھے یہ کہا تھا اس کی بات پہ کاش میں عمل کر لیا ہوتا۔ لیکن اس دن پچھتاوے سے کیا ہوگا؟ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے، آج کا پچھتاوا زندگی بدل ہو سکتا ہے، آج کا پچھتاوا توبہ کا سبب و ذریعہ ہو سکتا ہے، آج کا پچھتاوا دل کے میل اتار سکتا ہے، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے، سوائے دکھ بڑھانے کے، سوائے تکلیف میں اضافے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اور آپ اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کریں۔ مجھے پتہ ہے میں کہاں کھڑا ہوں اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آپ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، یہ آپ کی مہربانی، لیکن مجھے تو پتہ ہے کہ اچھا ہوں یا نہیں۔ میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اس لیے اپنے ضمیر میں جھانک کر کے دیکھیے، اپنے من میں اتر کر کے دیکھیے، اپنا محاسبہ کیجیے، اپنے اعمال کا تجزیہ کیجیے، جو نیکیاں کی ہیں اور جو برائیاں کی ہیں ان کا اندازہ کیجیے۔ جو برائیاں کی ہیں وہ تو کنفرم برائیاں ہیں، اور جو نیکیاں کی ہیں ذرا دیکھیے وہ نیکیاں ہیں یا ریا کے لیے کی ہیں، دکھلاوے کے لیے کی ہیں۔ نیکیاں کسی کو دکھلانے کے لیے کی ہیں، کس مقصد کے لیے نیکیاں کی ہیں؟ تھوڑی سی ریا بھی شرک بتائی گئی ہے۔ ساری محنت کہیں ضائع تو نہیں چلی گئی، ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے دامن میں گناہ ہے تو لتھڑے بڑے ہم، سویر سے لے کر شام تک، چغلی غیبت سے لے کے بدکاریوں تک، نگاہوں کی بدکاریوں سے لے کر کے سوچوں کی بدکاریوں تک ہم کہاں کہاں پڑے رہتے ہیں، اور دوسری جانب ہمارے پلے میں نیکیاں کتنی ہیں ہمیں سارا پتہ ہے۔ ایک تو نامہ اعمال قیامت کے دن تولا جائے گا، ہم خود اپنے ضمیر کی عدالت میں ترازو گاڑ کے تولے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب پہلے ہی خود کر لو۔ کبھی آپ عمرے پہ جاتے ہیں یا بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو وہاں سامان باندھ کر کے پہلے تول رہے ہوتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ پریشانی نہ، حالانکہ ایئرپورٹ پہ اگر 2-4 کلو سامان بڑھ بھی گیا تو کوئی بات نہیں، 4 ریال دے کے آپ سامان لا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ وہاں کسی سے ترازو مانگ کے بار بار اپنے پیس تول رہے ہوتے ہیں کہ جناب ایئرپورٹ پہ جا کے پریشانی نہ ہو۔ تو اس دنیا پر بھی آپ مال تول لو، کہیں نزاع کے وقت پریشانی نہ ہو، کہ حشر کے وقت جب آپ مال تولنے لگے تو وہاں پریشانی نہ ہو۔ تو یہ تھوڑا سا وقت ہے، یہ زندگی مختصر ہے، اور ہم تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تمہاری سانسیں جو ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں۔ تم سمجھتے ہو ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں تم چھوٹے ہو رہے ہیں، کیونکہ گنتی جب الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی 0 پر پہنچتا ہے۔ کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں تو 60 سے نیچے آ رہی ہو یا 70 سے یا 120 سے، تو کام تو 0 پہ آ جاتا ہے، اور جب کام 0 پہ آ جاتا ہے تو پھر نال بتی چل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تیزی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، اور ہم کوئی 60 سے نیچے آ رہا ہے، کوئی 55 سے نیچے آ رہا ہے، کوئی 50 سے نیچے آ رہا ہے، اور جب 0 تک آ جائیں گے پھر اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ الٹی چلنے والی گنتی ہمیں کچھ بتا رہی ہے، ہم بڑے نہیں ہو رہے، ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو کہتے ہیں میں ایک دن سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، اور ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز بھی لگا رہا تھا۔ آج کل تو یہ پاپڑ بیچنے والے بھی آواز لگاتے ہیں، تو اس زمانے میں وہ پتھر کی سل پر یا پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا، اور آواز کیا تھی؟ ارحمو ارحمو الا من یذوب راس مالہ، اور گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ چونکہ برف ایک ایسا سودا ہے، اگر وقت پہ بک گیا تو 4 آنے بچ جائیں گے، اگر وقت پہ فروخت نہیں ہو سکا تو مہنگا بھی ہو جائے تو سودا ہی نہیں ہوگا، تو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ تیل بیچتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آج نہ بکا تو کل 30 روپے ویسے مہنگا ہو جائے اور آپ کروڑوں روپے کے فائدے میں چلے جائیں، لیکن برف ایک ایسا سودا ہے کہ آج اگر نہیں فروخت ہوا کل مہنگا بھی ہو گیا تو پلے کچھ نہیں۔ یہ پھولوں کے ہار بیچنے والے بھی اگر جلدی جلدی بیچ لے تو بیچ لے، یہ کھانا بیچنے والوں کا بھی یہ مثال ہے۔ تو وہ برف بیچ رہا تھا اور کہتا لوگوں میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف لیتے جاؤ،
میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتے جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم ٹھہر گئے اور میں اس کے قریب گیا اور میں نے کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے، اور اگر تو اب برف بیچ لیتا ہے اس کے بدلے درہم، دینار، پارچہ جات، غلہ جات لے لیتا ہے، تجھے 4 آنے بچ جائیں گے، اور میں بھی زندگی کے بدلے درود پڑھ لیتا ہوں، اس زندگی کے بدلے سجدہ کر دیتا ہوں، دکھی کے کام آ جاتا ہوں، پریشان حال کی مدد کر دیتا ہوں، تو یہ میری سانسیں ورنہ سو کے بھی گزر جائیں گی۔ تو یہ زندگی کٹ رہی ہے اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، تو قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کے لیے اچھے، نیک اور صالح اعمال بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بارگاہ ایزدی میں بصمیم قلب دعا ہے کہ اللہ ہمارے مرحوم بھائی کی مغفرت فرمائے اور ہمارے بزرگ علامہ صوفی محمد رفیق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر کو منور کرے، ان کی خدمات دینیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انہوں نے زندگی کے شب و روز اعلاء کلمات الحق کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اور خدمت دین بتین کے لیے بسر کیے، اور آج ان کی اولاد اس راہ پہ گامزن ہے۔ اللہ یہ سلسلہ قیامت تک اس نسل میں باقی رکھے اور اپنی خاص عنایتوں اور کرم نوازیوں کا حظ وافر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔